إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر قسم کی تعریف اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا اور ہم بنی نوع انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا اور ہم سب مسلمانوں کو امت محمدیہ میں سے بنایا۔ درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو اور مسلمان بھائیوں، آج اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، عالمی سطح پر بہت ہی بڑے افسوسناک حالات ہیں۔ مسلمان آج کل بڑے دکھوں کے حالات سے گزر رہے ہیں، ہر قسم کے مظالم، ہر قسم کی شیطانیت اور ہر قسم کی حیوانیت کے شکار ہیں۔ آج چہار دانگ عالم میں دشمنوں کے ہم نرغے میں ہیں۔ آج سے پہلے سینکڑوں سال پہلے، کچھ سالوں پہلے ہماری شان و شوکت تھی، ہمارا دبدبہ تھا، ہم قوت و طاقت والے تھے، ہم بادشاہ تھے، ہم خلیفہ تھے، ہم حکمراں تھے، لوگ ہم سے ڈرتے تھے اس لیے کہ ہم ایمان والے تھے، ہم دین والے تھے، ہم مسلمان تھے، سچے مومن اور سچے موحد تھے۔ لیکن آج عالمی پیمانے پر حالات آپ کے سامنے ہے۔ ابھی اس وقت جو ملک شام کے اندر اور خاص طور سے ملک شہر حلب کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک دیکھیں، برما کے اندر، فلسطین کے اندر، اور جو عراق ہے، افغانستان ہے، جو پاکستان کے حالات یا ہندوستان کے حالات، ہر جگہ مسلمانوں کی پسپائی، مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی رسوائی، اور ہر جگہ مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، انہیں ملک سے نکالا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کے شاعر پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کہیں پر اذان پر پابندی، کہیں پر مسلمانوں کو داڑھی رکھنے پر پابندی، کہیں پر مسلمانوں کو مدرسہ بنانے اور مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی، کہیں پر اسلامی کالج، اسلامی ادارہ اور اسلامی فنکشن کرنے پر پابندی، کہیں پر اسلامی حجاب پر پابندی، کہیں پر مسلمانوں کے لیے جینا حرام۔ ہر جگہ چہار دانگ عالم میں مسلمانوں کے حالات بڑے ہی افسوسناک ہیں، بڑے ہی دکھ کے حالات ہیں۔ ہر طرح سے ہمارے اوپر مظالم کیے جا رہے ہیں اور ہر طریقے سے ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں۔ ہمارے دلوں میں دشمنوں کا خوف پیوست ہو گیا ہے، ہم دشمنوں سے ڈرنے لگے ہیں، ہمارے اندر ان کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت، کوئی حس و حرکت اور کوئی ہمت نہیں ہے۔ آخر یہ جو ہمارے اوپر حالات طاری ہیں، ہم ایسے مصائب کے اور ایسے آلام کے شکار ہیں، ان کے کیا وجوہات؟ آج کیا وجہ ہے کہ کل تک ہم دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے، دوسروں پر حکومت کرتے تھے، دوسروں کو ہم دنیا کا راستہ دکھاتے تھے اور دوسروں پر ہمارا غلبہ تھا؟ آج کیا وجہ ہے؟ کون سے حالات اور کون سے وجوہات و اسباب ہیں جن کی بنیاد پر آج ہم پسپا ہیں؟ آج ہم دشمنوں سے خوف کھائے ہوئے ہیں، آج ہم ان سے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے اور ان سے خوف کھائے ہوئے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا اسباب ہیں؟ اور کون سی وجہ ہے کہ آج ہم اس دلدل میں، ذلت کے اس قعر مذلت میں اور اس حد تک افسوسناک حالات میں ہم پہنچ گئے؟ کیا وجوہات؟ جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے رب کا قرآن بھلا دیا، ہم نے رب کی کتاب کو چھوڑ دیا،
ہم نے رب کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، وہ کتاب جو کتاب زندگی ہے، وہ قرآن مقدس جو دستور حیات ہے، وہ جو زندگی کا سرچشمہ ہے، جہاں پر ہدایت ملتی ہے، جہاں پر روشنی ہے، جہاں پر توحید ہے، جہاں پر ایمان ہے، جہاں پر زندگی کی نورانیت ہے، ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کتاب کو چھوڑ دیا کہنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تو ہمارے گھروں میں، جزدانوں میں، طاقوں میں اور جو ہے رحلوں پر قرآن رکھا ہوا ہے، مگر قرآن کی تعلیم سے حقیقت میں ہم دور ہیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھیں اور اس قرآن پر عمل کر کے دکھائیں، اس قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں، عملی تصویر بن جائیں قرآن کی۔ مگر ہم نے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا، قرآن کو تدبر کے ذریعے پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ذلت ہمارا مقدر بن گیا۔ سچ کہا کسی نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے، اور جو ہے ہماری زندگی تہس نہس ہو گئی۔ کوئی روب و دبدبا نہیں، کوئی شان و شوکت نہیں، اور ہمارے اندر کوئی رمق نمک نہیں، نہ ایمان کی رمق ہے، نہ توحید کی رمق ہے، نہ قرآن کی رمق ہے، نہ اسلامی تعلیمات کی رمق ہے۔ ہمارے اندر سے ساری نورانیت ختم ہو گئی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جو قرآن ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آیا، جو قرآن ہمیں ذلت سے اٹھانے کے لیے آیا، جو قرآن ہمیں کامیابی پر فائز کرنے کے لیے آیا، جو قرآن ہمیں نورانیت سے منور کرنے کے لیے آیا، ہمارے دلوں کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے آیا، ہمارے دلوں کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے آیا، آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، یوں ہی تلاوت نہیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہی قرآن جو ہے عرب کے بدوؤں کو، جزیرۃ العرب کے بدوؤں کو اوج سریا پر جو ہے لا کھڑا کیا، زمین سے اٹھا کر جو ہے بلندیوں پر قائم کیا۔ یہی قرآن تھا جو صحابہ کے دلوں کو جگمگایا، جو نبی کے اصحاب کے دلوں کو، ان کی زندگی کو، ان کے علاقوں کو اور ان کے حیات کو منور کیا۔ یہی قرآن تھا، یہی قرآن تبدیلی پیدا کیا۔ اور آج بھی اگر اپنی ذلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی رسوائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں، یہی قرآن ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرے گا، یہی قرآن ہمارے دلوں کو جگمگائے گا، یہی قرآن ہمیں مایوسیت سے جو ہے دور کرے گا، یہی قرآن ہمیں رحمت کے قریب کرے گا، ہمیں برکت کے قریب کرے گا، ہمیں کامیابی سے قریب کرے گا، اور یہی قرآن ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی پریشانی سے نجات دلائے گا۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج تارک قرآن بن کر ہم ذلت اور رسوائی کے مقدر بن گئے۔ ایک دوسری وجہ جو ہماری پسپائی اور ہماری ذلت اور ہماری ناکامی کا سبب بنی ہے، وہ وجہ ہے ایمان سے محرومی۔ کہنے کے لیے ہم مسلمان ہیں، کہنے کے لیے ہم ایمان والے ہیں، کہنے کے لیے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے دل میں ایمان نہیں۔ ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے، اور ایمان کی جو رمق ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے، ہم اسے پورا نہیں کرتے ہیں۔ کہنے کے لیے مسلمان ہیں لیکن ایمان کے راستے پر نہیں چلتے، کہنے کے لیے ہم ایمان والے ہیں لیکن ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں، کہنے کے لیے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن کلمے کے تقاضے کو، کلمے کے لوازمات کو، کلمے کی شروط کو اور کلمے کا جو عملی تقاضا اسے پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں کامیابی کہاں سے رہے گی؟ ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم دنیا میں ہم کیسے حاکم بنیں گے؟ ہم دنیا میں پھر سے خلیفہ کیسے بنیں گے؟ ہم دنیا میں کیسے غالب ہوں گے؟ غالب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے راستے پر آئیں، ایمان کے تقاضے کو پورا کریں۔ وہ لوگ جو جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، شام کے خلاف، بشار اسد کے خلاف، دشمنوں کے خلاف، کافروں کے خلاف عالم بغاوت بلند کرو، جہاد کے نعرے لگاؤ اور ان سے جہاد کرو۔ پہلے مجاہد تو بنو، مجاہد کے صفات تو پیدا کرو، ایمان کی رمق تو پیدا کرو۔ نمازوں میں، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، قرآن میں اور ایمان کے راستے پر دل نہیں لگتا، مسلمان صحیح سے نہیں بنے، مجاہدین کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ جو مجاہد فی سبیل اللہ کے جو صفات ہیں، ان کے دل میں، ان کی زندگی میں اور ان کے دستور اور ان کے حیات میں جو صفات ہوتے ہیں، جو طریقہ ہوتا ہے، جو مشن ہوتا ہے ان کا، اور جو صفات ہوتے ہیں ان کے، وہ پہلے تو پورا کریں، ویسے ہی غازی بن جائیں گے، ویسے ہی مجاہد فی سبیل اللہ بنیں گے، یا ہمیں ویسے اوصاف کا حامل بننا پڑے گا؟
ویسے اوصاف پیدا کرنے پڑیں گے، ایمان کا تقاضا پورا کرنا پڑے گا، ایمان کی حلاوت اپنے دل میں جو ہے پیدا کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ عصر کے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، ہر آدمی گھاٹے میں ہے، دنیا کا ہر فرد بشر، ہر آدمی اور ہر انسان، پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، سچے دل سے ایمان لایا، دل کی گہرائی سے اور دل کی سچائی کے ساتھ تصدیق کرتے ہوئے ایمان لایا۔ صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں ہمارے دل کو مسلمان کرنا پڑے گا، ہماری نگاہ کو مسلمان کرنا پڑے گا، ہماری بصیرت کو مسلمان کرنا پڑے گا۔ ہم نے صرف زبان سے لا الہ کہہ دیا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، گھاٹے سے بچ گئے۔ کون بچا گھاٹے سے؟ نقصان سے، خسارے سے، ذلت سے، رسوائی سے، ناکامی سے کون بچے گا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ صرف ایمان لانا کفایت نہیں کرے گا، عمل کے راستے پر چلنا پڑے گا، نیک عمل کرنا پڑے گا، اعمال صالحہ، اچھے اعمال کرنے پڑیں گے۔ وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے وہ عمل اچھا ہے، جو ہماری نظروں کو اچھا لگتا ہے، ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے وہی بس اچھا کام ہے، وہی نیک عمل ہے، وہی اعمال صالحہ ہے۔ جو ہم پسند کرتے ہیں، فجر کے وقت سونا اور عشاء کی نماز چھوڑنا، ٹھنڈی کے موسم میں وضو نہ کرنا اور جو ہے دین کے تقاضے کو نہ پورا کرنا، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ خواہش نفس ہے، یہ اپنے ضمیر کی بات ماننا ہے، اپنے من کی غلامی کرنا ہے۔ اچھا کام کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے وہ اچھا کام، وہ نیک عمل ہے اور وہ پاک کام ہے، اسے کرنا چاہیے۔ آج دین کے نام پر اور جو ہے اسلام کے نام پر بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا، وہ اچھا کام نہیں ہے۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کام اچھا ہے، جن کاموں سے آپ نے منع کر دیا وہ کام اچھا نہیں ہے، اور جن کاموں کی دلیل نہیں ہے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں ہے وہ بھی اچھا کام نہیں، وہ اپنے من مرضی کا کام ہے، وہ اپنی طبیعت کا کام ہے اور اپنی خواہش کا کام ہے۔ ایسے کاموں سے رکنا چاہیے اور ایمان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر ہم ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں، قعر مذلت سے ابھرنا چاہتے ہیں اور کامیابی کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، پھر سے چاہتے ہیں مسلمانوں کی وہی شان و شوکت قائم ہو جائے، وہی حکمرانی اور بادشاہت دنیا میں آ جائے اور اسی طریقے سے ہم دنیا میں اور جو ہے دوسری اقوام پر غالب آ جائیں، تو ہمیں ایمان کے راستے پر آنا پڑے گا اور نیک اعمال انجام دینے پڑیں گے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دینا پڑے گا۔ جو دین ہم نے سیکھا ہے، جو قرآن ہم نے پڑھا ہے، جو تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور ہم نے اسے سیکھا، اسے دنیا والوں تک پہنچانا ہے، دعوت دین کا فریضہ انجام دینا ہے۔ یقین جانے خود دین پر عمل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں، جو لوگ دین سے بھٹک گئے، جو لوگ دین سے پھر گئے، جو لوگ صحیح دین نہیں جانتے، جو لوگ منکرات کا جو ہے کام کرتے ہیں، جو لوگ سیئات انجام دیتے ہیں، جو لوگ برائی کے راستے پر چل پڑے ہیں، جو لوگ فتنہ فساد کا راستہ اختیار کیے ہوئے، انہیں بچانا، انہیں دین کے راستے پر لانا، انہیں ایمان کے راستے پر لانا، یہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے کندھے پر ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ منکر کرنے والوں کو، وہ جو ہے برائی کرنے والے کو وہ برائی سے روکے اور دین کی جو صحیح بات ہے دنیا والوں تک پہنچائے۔ اس راستے میں اور یہ کام کرتے ہوئے آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، آپ کو دشواری آ سکتی ہے، کوئی گالی دے سکتا ہے، کوئی آپ کو غلط کہہ سکتا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، ایسے عالم میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ وتواصوا بالصبر،
اور آپ کو صبر کا دامن تھامنا پڑے گا دعوت دین کے راستے میں، دین کو پھیلانے کے راستے میں، دین کی نشر و اشاعت کے راستے میں جو پریشانی، جو ضرر آپ کو لاحق ہوگا، آپ کو اسے انگیز کرنا پڑے گا، آپ کو اس پر صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کرتے ہوئے دین کی دعوت میں آپ کے ہمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، مزید آپ دین کا کام کرتے رہے، مزید دعوت کا پرچار کرتے رہے۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو نہ صحیح سے دین سیکھا، دین سیکھنے کے لیے جو پریشانیاں علماء نے اور جو ہے ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگان دین نے جو پریشانیاں اٹھائیں، ہمیں کہاں وہ پریشانی، ہم کہاں لاکھوں کروڑوں میل جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کہاں گئے آپ؟ ہم نے کہاں پریشانی دیکھی؟ سفر کی صعوبت دین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کب جھیلنا پڑے؟ کبھی ہم نے سفر کی صعوبت دین کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جھیلی، ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، اور دین کے پھیلانے کی کون سی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ ہم نے دین کو تو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، دوسروں کو کہاں سے پہنچا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلانے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، یہ طائف کی سرزمین، اس وادی میں آپ کو کتنا ستایا گیا، دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، دین حق کو دنیا والوں تک اور اہل طائف تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ آپ کو گالیاں، آپ کو پتھر، آپ کو لہولہان کیا گیا، آپ پر مظالم ڈھائے گئے، اور باش جب آپ جو ہے لہولہان ہو کر، تھک کر، چور ہو کر کے زمین پر جو گر پڑتے، آپ کو دوبارہ اٹھا لیا جاتا، پھر سے پتھر کی بارش شروع ہو جاتی، پھر سے آپ کو لہولہان کیا جاتا۔ یہ طائف کی سرزمین، ہم نے دین کے لیے ہم نے کہاں پریشانی برداشت کی؟ کوئی پریشانی نہیں۔ ہم تو دین ہمیں جو ہے باپ دادا کے نام پر مل گیا، خاندانی سلسلے کی وجہ سے ہمیں دین مل گیا، دین کے لیے ہم نے کوئی پریشانی اور کوئی قربانی نہیں دی، نہ مال کی، نہ جان کی، نہ زندگی کی، کسی قسم کی ہم نے قربانی نہیں دی۔ دین ہمیں سستے میں اور مفت میں مل گیا۔ میرے بھائی، قربانی کی ضرورت ہے، ہمیں دین کے نام پر قربانی کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے سب سے پہلے دین کو سیکھنا ہے اور دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، صحیح طریقے سے پہنچانا ہے، صحیح دین کو پہنچانا ہے، وہ دین جو اللہ کی کتاب میں ہے، وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں ہے، اس دین کو ہمیں پہلے صحیح طریقے سے سمجھنا اور اس دین کو صحیح طریقے سے امت تک پہنچانا ہے۔ اس راستے میں اگر پریشانی آئے، مسائب و مشکلات آئے، تو ہم اس کو جھیلیں، ہم اس کو برداشت کریں، ہم اس کو انگیج کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ راستے میں آنے والی پریشانی کو برداشت کر سکے۔ تو ایمان سے محرومی یا ایمان کی کمی کی وجہ سے آج ہم رسوا ہیں، ذلیل ہیں، پست ہیں اور ہیچ قوم بن گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کب غالب رہو گے، کب حاکم بنو گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اگر مومن بنو گے، سچے مومن بنو گے، کامل مومن بنو گے اور اللہ پر سچے طریقے سے ایمان لانے والوں بنو گے تو غالب بنو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جو دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی اور تم ہی بادشاہ، تم ہی خلیفہ اور تم ہی حاکم بنو گے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بنو گے، اگر ہم حقیقی معنوں میں مومن بن جائیں تو آج بھی ہم غالب ہو جائیں گے، آج بھی ذلیل اور رسوا قوم ہمارے ماتحتی میں زندگی گزاریں گے، آج بھی کافر قوم ہم سے ڈریں گی، آج بھی مجوسی، پارسی، یہودی، عیسائی، نصرانی سارے لوگ ہم سے ڈریں گے، کیونکہ دنیا میں ہم ہی ایک حق والے ہیں، دنیا میں ہم ہی اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، دنیا میں ہم ہی اللہ والے ہیں، ہم ہی ایمان والے ہیں۔ ایمان، سچے ایمان کی ضرورت ہے اور سچی پہچان کی ضرورت ہے، سچے ایمان کے صحیح راستے پر آنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ایمان اپنے اندر پیدا کریں، ایمان کی حرارت پیدا کریں، ایمان کی چاشنی پیدا کریں، ایمان کی لذت پیدا کریں، ایمان میں رمق پیدا کریں، انشاءاللہ ہم غالب ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اسی طریقے سے آج ہماری ناکامی، نامرادی اور ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے حکام اور رسول اللہ کے فرامین سے کوسوں دور ہے۔ زندگی میں دین نہیں، لیکن لمبی لمبی ہم باتیں کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اسلام کی کوئی بات نہیں، لیکن جب تقریر کی بات آئے، جب تحریر کی بات آئے اور جب بیان کی بات آئے، لمبی لمبی باتیں ہانکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اسلام نہیں، اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہے، اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، اللہ تعالیٰ کے تعلیم سے اور محمد رسول اللہ کے فرامین سے بہت دور ہے۔
جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، پست ہو گئے، ناکامی ہمارا مقدر بن گیا. ہم بہت دور ہیں اللہ کے تعلیم سے اور دین سے بہت دور ہیں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اور بنی اسرائیل کے کافر لوگ، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ان پر لعنت کی گئی. بنی اسرائیل کے جو کافر لوگ تھے ان پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ. لعنت کس وجہ سے کی گئی؟ لعنت اس وجہ سے کی گئی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. زبور کے اندر داؤد علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، تعلیم لے کر کے آیا اللہ کی طرف سے، اور انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیم اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے، ان کی قوم وہ تعلیم ٹھکرا رہی تھی، نہیں مان رہی تھی، ان کی پامالی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کے ذریعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ بنی اسرائیل کے ان کفار پر لعنت بھیجی گئی. یہ نافرمانی کرتے اور دین سے تجاوز کرتے. وَيَعْتَدُونَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور دین میں تجاوز کرتے. تجاوز کہتے ہیں دین کے اندر غلو کرنا، نافرمانی کرنا، حد سے تجاوز کرنا. جو دین کی بات نہیں اسے دین بنا لینا، اور دین کے نام پر غلط چیزوں کو دین میں رواج دینا، دین کے دائرے کو پھلانگ دینا، دین کے دائرے سے تجاوز کر جانا. اس کام کی وجہ سے بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ کی طرف سے ذلت آئی، لعنت بھیجی گئی ان پر. یہ لعنت کے مستحق قرار پائے. اور لعنت کس پر آتی ہے؟ لعنت کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ رحمت سے دوری. اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہا جاتا ہے. اور جب کسی پر اللہ کی لعنت آ جائے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا وہ حاکم بنے گا؟ کیا وہ دنیا میں غالب ہوگا؟ نہیں، وہ محکوم ہوگا، وہ مظلوم ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، وہ پست اور ہیچ ہوگا. اگر ہم نے بنی اسرائیل کی طرح قرآن کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا اور اسلام سے تجاوز کر گئے، ہماری بھی ذلت مقدر ہوگی. اور وہی ذلت آج جو ہم جھیل رہے ہیں، دراصل اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے، دراصل قرآن کی تعلیمات سے منحرف ہو جانے کی وجہ سے آج ذلت اور رسوائی ہمارے حصے میں آ گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو کون سی مدد چاہیے؟ سپاہی چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ مادی ضرورت چاہیے؟ ہماری جسمانی ضرورت کیا چاہیے اللہ کو مدد؟ اللہ کو ہم کون سی مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کو کسی ضرورت کی، اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی ضرورت پڑے گی؟ ہماری کوئی ضرورت، اللہ کو ہماری کسی ضرورت کی اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ کو مدد کرنے یا اللہ کی مدد کرنا کی بات جو یہاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قوانین پر چلیں. علامہ ناصر الدین البانی رحم اللہ نے فرمایا قرآن کی، دین کی اتباع ہی اللہ کی مدد ہے. دین کی تابعداری، رسول کی تابعداری، اللہ کی تابعداری، اسلام کی تابعداری اللہ کی مدد ہے. اگر ہم دین پر چلتے رہیں گے، اسلام کی تابعداری کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد شمار ہوگی، اور ہم اللہ کی مدد کرتے رہیں گے. اور جب ہم اللہ کی مدد دین کے ذریعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. لیکن اگر ہم اللہ کی مدد نہیں کریں گے، دین پر نہیں چلیں گے، کتاب و سنت کی اتباع نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد چھن جائے گی. اللہ کی طرف سے جو نصرت ہے، جو رحمت ہے، جو اللہ کی طرف سے عزت ہے، جو اللہ کی طرف سے کامیابیاں ہیں، ساری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی، اور ہم اللہ کے غضب کے شکار ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے مایوسی ہمارے لیے اترنے شروع ہو جائے گی. تو ذلت اور ناکامی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکام اور رسول اللہ کے فرامین سے دور ہیں. ہمیں دین پر آنا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیم پر آنا ہے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں. تو ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان مسالک کا اختلاف، ہمارے اندر نا اتفاقی ہے، ہمارے اندر فرقہ پرستی ہے، مسلک پرستی ہے. آج ہر قسم کے مسلمان جو جس فرقے سے جڑا ہوا ہے، جو جس مسلک سے جڑا ہوا ہے، بس اسی میں لگا ہوا ہے، اور اس کا مشن اور اس کا ہدف، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کا پرچار کریں. کوئی حنفی ہے تو اس کی یہی کوشش ہے کہ ہم اسلام کا پرچار نہیں، حنفیت کا پرچار کریں.
کوئی اگر قادیانی ہے، کوئی اگر بریلوی ہے تو یہی چاہتا ہے کہ ہم مذہب بریلویت کو فروغ دیں، ہم صوفیت کو فروغ دیں۔ اس کی یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو فروغ دیں، اس کی یہ کوشش نہیں ہوتی کتاب اللہ کو فروغ دیں، اس کی یہ کوشش نہیں ہوتی سنت رسول اللہ کا پرچار کریں، اس کی نشر و اشاعت کریں، یہ کوشش نہیں ہوتی ہے۔ آج فرقہ بندی کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے ہماری طاقت پارا پارا ہو گئی، ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، ہم فرقوں میں، ہم مسلکوں میں، ہم ٹولیوں میں، ہم گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہماری طاقت کہاں سے رہے گی؟ جب ہمارے جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا جائے ہم بچیں گے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے، پیر کاٹ دیا جائے، سر کاٹ دیا جائے، دھڑ کاٹ دیا جائے، جسم کے اعضاء کو الگ کر دیا جائے، ہم بچیں گے نہیں۔ آج ہم نے مسلک کے نام پر ویسا ہی کر دیا، ہم نے سر الگ کر دیا، ہم نے پیر الگ کر دیا، ہم نے ہاتھ الگ کر دیا، ہم نے جسم کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیا۔ مسلم قوم کٹ گئی ہے، مسلم قوم بٹ گئی ہے مسلک کے نام پر، فرقہ پرستی کے نام پر۔ اگر ہمارا مقصد یہ ہو جائے کہ نبی کی سنت کا ہم جو ہے پرچار کریں گے، نبی کی سنت کو پھیلائیں گے، تو پھر ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ جو مسلک پرستی ہے، فرقہ پرستی ہے، اس نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، اندر سے ہمیں کھوکھلا کر دیا، اور جس کی وجہ سے باطل قوم بھی یہ بات سمجھ گئی کہ مسلمان ایک نہیں ہے، ان کو ہم توڑ سکتے ہیں، ان کو ہم ذلیل رسوا کر سکتے ہیں، ان پر اگر ظلم کریں تو مسلمان اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، مسلمان آپس ہی میں لڑتے رہیں گے۔ اس بات کو کافروں نے بھی بھانپ لیا ہے، یہ بات کافر لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کہیں اہل حدیث پر پریشانی آتی ہے تو دوسرا والا فرقہ والا ساتھ نہیں دیتا ہے، اگر کہیں بریلوی پر مصیبت آتی ہے تو دوسرا فرقہ والا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پر ہندوستان میں بینڈ لگایا گیا، اس کے ادارے پر پابندی لگائی گئی، اس کے اسکول پر پابندی لگائی گئی، اس کے پروگرام پر پابندی لگائی گئی۔ دیکھیں مسلمان ہی ساتھ چھوڑ رہا ہے، مسلمان جو دین کا کام کر رہا تھا اور غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف پیش کر رہا تھا، الحمدللہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کا تعارف جا رہا تھا، صحیح ترجمانی ہو رہی تھی۔ لیکن جب پابندی آئی ہندو حکومت کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مسلمانوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ کیا چھوڑا، الٹے ان کو اور مزید مشکلات میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے کیسز بنائے گئے، طرح طرح کے مقدمات پیش کیے گئے، اور طرح طرح کے بہانے بنا کر حکومت کو ایشو دیا گیا کہ اس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا جائے، اس وجہ سے ان پر پابندی لگائی جائے، اس وجہ سے ان کے مشن کو روکا جائے، اس وجہ سے ان کے دعوتی ادارے اور دعوتی اسکولوں کو بند کیا جائے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہم ایسے مسلمان ہو گئے کہ یہودی اور نصرانی ہمیں دیکھ کر کے شرما رہے۔ کیا یہی مسلمان جن کی ایمانی پہچان تھی، جن کی اپنی شخصیت اور ان کا اپنا تشخص تھا، جن سے دنیا والے ڈرتے اور روب کھایا کرتے تھے، جن سے دنیا سہم جایا کرتی تھی، جن سے دنیا خوف کھایا کرتی تھی، یہی وہ مسلمان؟ یہی مسلمان آج دیکھیں ہر جگہ ہم پسپا ہیں، ہر جگہ مظلوم، اور ہر جگہ ہم مفلوق الحال، اور ہر جگہ ہم بے یار و مددگار ہیں، اپنے ہمیں مدد کرنے سے رک رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ تو فرقہ پرستی نے ہمیں ناکامی ہمارے حصے میں ڈال دیا۔ فرقہ پرستی اگر ختم کر دیں تو ہم متحد ہو سکتے ہیں، ہم صحیح راستے پر آ سکتے ہیں۔ فرقہ پرستی یہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہمیں کامیابی کے راستے میں، ہمارے کامیابی کے راستے میں روڑا بنی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور وجہ جو ہماری ناکامی کی وجہ بنی ہوئی ہے وہ ہے دنیا کی محبت۔ آج ہمارے اوپر، ہمارے دل میں اور ہماری زندگی میں دنیا کی محبت پیوست ہو گئی ہے، بالکل ہم دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہم موت سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے کام نہیں کر پاتے، بلکہ دین سے کوسوں دور، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 کے اندر 8 چیزوں کا ذکر کیا جو دنیا کی محبتیں ہیں، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، اور جائیداد کی محبت، اور تجارت کی محبت، اور اپنے گھروں، بلڈنگوں اور محلوں کی محبت۔ 8 چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جو دنیاوی محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر یہ آٹھوں کی چیزیں، محبتیں، اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تم دنیاوی محبت میں الجھ گئے ہو،
اگر تمہیں مال کی محبت نے دھوکہ دے دیا، اگر تمہیں اولاد کی محبت نے چکا چوند کر دیا، اگر تمہیں تجارت نے تمہیں دین سے غافل کر دیا، اللہ کی محبت سے دور کر دیا، اگر تمہیں آبا اجداد کی محبت اور اپنے محلوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے، رسول اللہ کی محبت سے اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے محبت نے، دنیا کی محبت نے تمہیں دور کر دیا ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے۔ تو ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے، اللہ کی طرف سے ہم جو ہے اللہ کے غضب کے ہم شکار ہو رہے ہیں۔ دین کی محبت ہمارے اندر چاہیے، دنیا کی محبت نہیں چاہیے۔ یہ دنیا تو مری ہوئی بکری ہے، سڑی ہوئی بکری ہے، سڑی ہوئی مری ہوئی بکری سے مثال دی گئی اس دنیا کی۔ اس دنیا کو ہم کیا کریں گے لے کر؟ یہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے، دغا دینے والی ہے، یہ دار فنا ہونے والی ہے۔ ہمیں یہ محبت کون سی کام آئے گی؟ یہ محبت کوئی کام نہیں آنے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک زمانہ آئے گا ان قریب دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ویسے ہی چڑھ دوڑیں گی جیسے دسترخوان پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یعنی دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ کسی صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید ہم تعداد میں کم ہوں گے، اس وجہ سے دنیا کی قومیں ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم کثرت میں ہوگے، لیکن تمہاری کثرت سمندروں اور دریا کے اندر جو جھاگ ہے اس جھاگ کے مانند ہوگی، تمہاری کثرت اس مانند ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت، کوئی وقت اور کوئی پہچان اور تمہارا کوئی وزن نہ ہوگا۔ تمہاری حیثیت سمندروں کے جھاگ کے برابر ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں دشمنوں کا رعب ڈال دیا جائے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دیا جائے گا، اور تم وہن کے شکار ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنا ہے، یہ وہن کے ہم شکار ہو گئے۔ دنیا کی محبت ہمارے دل میں جاگزی ہو گئی، پیوست ہو گئی ہے، اور موت کی نفرت پیدا ہو گئی۔ ہم سوچتے ہیں بہت جئیں، عالیشان بنگلے میں بہت زندگی گزاریں، ہم کاروں میں، محلوں میں اور اس بھول بھلیاں میں اور دنیا کی چکا چوند میں لمبی زندگی گزاریں۔ لمبی زندگی کون سی؟ نافرمانی والی۔ لمبی زندگی کون سی؟ عیش و عشرت کی زندگی۔ لمبی زندگی کون سی؟ اللہ کے دین سے فرار والی زندگی، ایمان والی زندگی نہیں۔ ایمان والی زندگی ہوتی تو ہم دین پر عمل کرتے اور ایمان والی زندگی گزارتے۔ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، ہمارے دل میں موت کی نفرت پیدا ہو گئی، ذلت ہماری مقدر ہو گئی، ہم رسوا ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے۔ یہ وجوہات تھے، چند وجوہات جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پسپا ہیں، آج ہم ناکام ہیں۔ اگر ہم ناکامیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، نائجیریا میں، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان کے اندر، یا شام، مصر، فلسطین اور لبنان کے اندر، اگر کہیں بھی اگر ہم دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان سے جیتنا چاہتے ہیں، پھر سے وہی رعب و دبدبہ جو پہلے تھا، پھر سے وہی شان و شوکت جو پہلی تھی، پھر سے وہی حکمرانی جو پہلے تھی، اگر دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو اسباب ہم نے کمزوری کے اسباب گنائے ان اسباب کو دور کرنا پڑے گا، ان کمزوریوں کو ختم کرنا پڑے گا، اور 3 کام مزید کرنے۔ مزید اس کے علاوہ 3 کام یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دور کرتے ہوئے، ان چیزوں کو آج دیکھتے ہیں مولانا تقریر میں، عالم تحریر میں، لوگ خطبوں میں اور واعظ و نصیحتوں میں بیان کرتے ہیں کہ لعنت بھیجو کافروں پر، ان کو برا بھلا کہو۔ صرف دشمن کو برا بھلا کہنے سے نہیں ہوگا، صرف بد دعا دینے سے نہیں ہوگا، ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، ہمیں عملی اقدام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حالات کا اسٹڈی کریں، ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا دراسہ کریں اور دیکھیں کہ کس وجہ سے یہ رسوائی ہے، کس وجہ سے یہ ذلت ہے، کس وجہ سے یہ ناکامی ہے۔ اکثر و بیشتر ناکامی اپنی وجہ سے ہے، اکثر و بیشتر یہ جو ہے ذلت اور پسپائی اپنی وجہ سے ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے کرتوت کی وجہ سے یہ برے اعمال ہیں، برے اعمال کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے، یہ جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے اپنے اعمال، اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا پڑے گا، حالات کا جائزہ لینا پڑے گا اور اپنے حالات کو درست کرنا پڑے گا۔
اپنے حالات کو، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک ہم اپنے حالات کو بدلنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ جب ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا۔ تو اپنے حالات کا اسٹڈی کریں، اور جن وجوہات کی بنیاد پر ہم ذلت کے جو ہے گہرائی میں پہنچے ہیں، ان حالات کو، ان اسباب کو، ان کمزوریوں کو ختم کریں۔ اور اس کے علاوہ دین سے لا تعلقی، دین سے غفلت، دین سے دوری اور اللہ اور اس کے رسول سے دوری کی وجہ سے بھی ہم جو ہے ناکامی کے شکار ہوئے۔ ہم دین سے تعلق پیدا کریں، دین سے محبت پیدا کریں، قرآن اور سنت رسول سے محبت پیدا کریں۔ آپ قرآن کھول کر کے دیکھیں، بنی اسرائیل کی قوم جب دین سے دور ہوئی، تعلیم سے دور ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کافروں پر مجوسی کو مسلط کر دیا، مجوسی کافر کو مسلط کر دیا، ان کے گھروں میں تباہی مچایا، ان کی بستی میں تباہی مچایا اور ان کی زندگی کو تہوبالا کر دیا۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی طرح اللہ سے نافرمانی کرتے ہیں اور دین سے روگردانی کرتے ہیں، دین سے برگشتہ اور منحرف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرح مجوسی کو جو مسلط کیا تھا ہمارے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دے گا۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح پسپا ہو جائیں گے اور ہم ان کی طرح اللہ کے غضب کے شکار ہو جائیں گے۔ تو دین سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ دین نہیں تو ہم دین کا نام لے کر کیا فائدہ ہمیں؟ دین سے جب تک تعلق نہیں ہوگا اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد نہیں آئے گی، شامل حال نہیں ہوگی۔ اور ایک تیسری اور دین اور جو ہے دین سے تعلق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں قوت اکٹھا کرنی پڑے گی، ہمیں طاقت اکٹھا کرنی پڑے گی، ہمیں مال و دولت اور اسلحے، وہ اسباب مہیا کرنی پڑیں گے جن اسباب کے ذریعے ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ انفال کے اندر ذکر کیا، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت جمع کرو، تم ان کے مقابلے کے لیے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے قوت بھر طاقت جمع کرو، اور جو ہے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جو ہے گھوڑے جمع کرو، اور ان کی پسپائی اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑے جمع کرو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، تاکہ تم ان لوگوں کا بھی مقابلہ کر سکو اور ان دشمنوں کا بھی مقابلہ کر سکو جنہیں تم دیکھتے نہیں ہو، جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ یعلمہم، اللہ ایسے دشمنوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ ایسے بھی دشمن ہیں جو ہماری صفوں کے اندر ہیں، ایسے بھی دشمن ہیں جو ٹوپی اور داڑھی لگائے ہوئے ہیں، ایسے بھی دشمن ہیں جو کرتا اور پیجامہ میں، جنہیں ہم پہچانتے نہیں لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے دشمن ہیں، ہماری ناکامی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ایسے دشمنوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسباب مہیا کرنے پڑیں گے، ایسے اسباب جن کے ذریعے ہم ایسے دشمنوں کا اور ان ظالموں کا جو ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بہترین فوج، بہترین سپاہی، بہترین لشکر اور مناسب اسلحے، آج تیر اور گھوڑے کا زمانہ نہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کا ذکر کیا ہے، اور قوت سے مراد تیر اندازی ہے، تیر اندازی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیر کے ذریعہ جہاد کیا جاتا، تلوار کے ذریعہ جہاد کیا جاتا، گھوڑوں پر سوار ہو کر کے اور اسلحے سے لیس ہو کر کے جو ہے جہاد کیا جاتا۔ آج تیر اور تلوار نہیں ہے، آج گھوڑے نہیں ہے، آج توپ چاہیے، آج میزائل چاہیے، آج بندوق چاہیے، آج جو ہے بم چاہیے، آج جو ہے کروز میزائل چاہیے، آج ٹینکر چاہیے۔ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو اسباب ہے دنیائی اسباب، یہ جو اسلحے ہیں، یہ اسلحے ہمارے پاس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ان کے علاوہ قوت مدافعت، ہم دشمنوں کا کیسے مقابلہ کریں، یہ مدافعت، یہ جو ہے اندرونی طاقت اور باہری طاقت کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم اپنی ذلت کو، اپنی پسپائی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ ایک ہو، ہمارا کلمہ ایک ہو، اور ہمارے لیے جو تحکیم شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول، اگر ہمارا عقیدہ مختلف ہے، اگر ہمارا مسلک الگ الگ ہے، اگر ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک پر عمل کریں گے، تو پھر ہم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ جمع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارے مسلمان کا عقیدہ ایک ہو۔ ایک عقیدہ جب تک نہیں ہوگا مسلمان ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک
مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا قانون نہیں بنائیں گے اس وقت تک ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب ہم نے اپنا قانون بنا لیا کہ ہم فتویٰ اپنے کتاب میں تلاش کریں گے، ہم مسئلہ اپنے کتاب سے حل کریں گے، ہم جو ہے دین کی بات اپنے مولانا سے پوچھیں گے، تو کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ضروری ہے دین کے لیے جو ہے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا قانون بنائیں، اپنا دستور بنائیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ جب تک ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم جو ہے ایک نہیں ہو سکتے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا اور ہمارے درمیان یگانگت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو اور فرقہ بندی مت کرو، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، گروپ بندی مت کرو، مسلک پرستی مت کرو، فرقہ پرستی مت کرو، تم سب لوگ مل کر کے ایک ہو جاؤ۔ ایک ہونے کے لیے عقیدہ ہونا ضروری ہے، ایک عقیدہ، ایک جیسا۔ جب تک ایک جیسا عقیدہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ تم آپس میں اختلاف مت کرو، تم جو ہے بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تم ذلیل اور پست ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں ایک ضروری ہے کہ ایک عقیدہ ہو کر ایک ہی عقیدے پر جو ہے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدے میں کھوٹ رہے، اگر ہماری توحید میں خلل رہے تو ایک جگہ جمع تو ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو جو ہے ایک کریں، مسلکی اختلاف ختم کریں، اپنی فقہ کو ختم کریں، اپنے مسائل کو ختم کریں، اپنے مسلک کا جو ہے گلا گھونٹ دیں، آئیں کتاب اللہ اور سنت رسول پہ، کتاب اللہ اور سنت رسول پر جمع ہو اور سارے لوگ مل کے جو عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی عقیدہ سارے مسلمان تسلیم کر لیں تو ہم متحد ہو جائیں گے، ہم منظم ہو جائیں گے، اور جب منظم ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پسپا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ آج جو ہمارے حال ہے، آج جو ہمارے حال اس کی اصلاح فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمان ذلیل و رسوا ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ ہماری ذلت کو ختم کر دے، اے اللہ تو عزت اور سرفرازی دے، اے اللہ ہمارے اندر قوت دے، ایمان کی قوت دے، توحید کی طاقت دے، اے اللہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ سنت سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمارے اندر ایمان کی رمق پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے بچے کو جاباز سپاہی اور جاباز مجاہد بنا دے، اگر ضرورت پڑے تو جان کا نذرانہ پیش کر سکے، اگر ضرورت پڑے تو اپنی زندگی اسلام کے لیے جو ہے وقف کر سکے۔ یا بار الہ ہمارے دلوں میں اپنا ایمان اور اپنی جو ہے تاثیر، اپنی قوت پیدا کر دے۔ یا بار الہ ہمارے دل کو اسلام کی تعلیمات سے، اسلام کی نورانیت سے منور کر دے۔ یا بار الہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، مفلوک الحال ہیں، تنگ دست ہیں اور دین سے دور ہیں، غافل ہیں، سارے مسلمانوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ جہاں مسلمان ظلم کے شکار ہیں اے اللہ ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان کو تو اپنی غیبی مدد پہنچا۔ اے اللہ شامی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین، لبنان، مصر، عراق سارے جہان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں اے اللہ مسلمان کو اسلام کی سمجھ دے، دین کے راستے پر لا اور ان کو اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں لے لے۔ یا بار الہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور جب خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إلهي وخلاقي إلهي